رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جس نے ہمیں ہمارا مقصد سمجھا دیا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے کاموں کو کر سکیں۔ اگر وہ ہمیں اپنے کاموں کے لیے نہ چنتا تو ہم اپنے سمیت بہت سے لوگوں کو شر دے بیٹھتے اور اپنے شر سے اپنا بھی نقصان کر لیتے اور ان کا بھی نقصان کر لیتے۔ سب تعریفیں اس رب کے لیے جو بنا کہے ساری باتیں سمجھ لیتا ہے، جس کو لمبی لمبی تعویلیں نہیں دینی پڑتی، جس کو سمجھانا نہیں پڑتا، جس کے سامنے دلائل نہیں لانے پڑتے، اور جو بغیر کسی تانے کے آپ کو دوبارہ سے سنبھال لیتا ہے اور اپنے کاموں کے لیے چن لیتا ہے اور آپ کو ان رستوں پر جانے سے بچا لیتا ہے جہاں پر جا کر آپ کے دل کا نور بجھ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس ذات کے لیے جو سمجھانا بھی جانتا ہے اور سنبھالنا بھی جانتا ہے۔ الحمدللہ۔ کبھی کبھار انسان جب اپنے ماحول سے، بعض اوقات اپنی ذات سے اور بعض اوقات ارد گرد کے حالات سے بہت زیادہ اکتا جاتا ہے، تو پھر اسے اس چیز کی شکر گزاری کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کیا ہے ہماری زندگیوں میں۔ الحمدللہ۔ ابھی جیسے عید تھی، گزر گئی، آپ نے طرح طرح کے رویے اور طرح کے معاملات دیکھے باقی زندگی سے ہٹ کر۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد انسان صرف ایک ہی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کی جو اصل زندگی ہے وہ واقعی میں اس کے رب کے ساتھ ہے، اور اس کی زندگی میں رب کا ہونا کتنا ضروری ہے، انتہا درجے سے زیادہ۔ اگر کسی کی زندگی میں اللہ نہیں ہے تو عنکبوت اسے مار ڈالتے ہیں۔ بہرحال ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورۃ العنکبوت۔ اس سورہ نے ہم پر بہت سی حقیقتوں کو واضح کر دیا اللہ کے حکم سے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کی آزمائش کی جائے گی، آپ کو اتنا آزمایا جائے گا کہ آپ کی زمین آسمان اور سارا کچھ ہل کے رہ جائے گا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، کیا اس طریقے سے بھی آزمایا جا سکتا ہے؟ کسی چیز کو آپ بہت یہ سمجھیں گے کہ مجھ پہ پہاڑ گرا دیا گیا، لیکن حقیقتاً وہ آپ کی آزمائش ہوگی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اللہ کی ہے، تو پھر اللہ کچھ اور چیزوں کی اہمیت دلا کر بھی آپ کو آزماتا ہے کہ آپ کس چیز کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں۔ آپ کی مال سے آزمائش ہو سکتی ہے، آپ کی ارد گرد کے لوگوں سے، آپ کی اپنی ذات سے لاکھوں آزمائشیں ہو سکتی ہیں۔ الحمدللہ۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ ان سب کے بیچ میں اللہ ہمیں نہیں چھوڑتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تھام کے رکھتا ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ اور لوگوں کے ہم نے رویے دیکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو دلائل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بنایا، اور اسی طرح یہ حقیقت کہ رزق جو ہے وہ اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے، جتنا لکھا مل کے رہے گا، جو نہیں لکھا کوئی کچھ بھی کرے وہ اسے نہیں مل سکتا، وہ لڑ کے نہیں لے سکتا، جنگ نہیں کر سکتا، اپنے نصیب کا ہی لے گا۔ اور اسی طرح اس سے بھی بڑی حقیقت اینڈ موت، جو کہ ہم سب کی زندگیوں کی حقیقت ہے۔ زندگی سے زیادہ اگر کوئی چیز حقیقت پر مبنی ہے تو وہ جس کا زیادہ امکان ہے وہ موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر پہ کرے، ایمان کے ساتھ، آمین۔ اب اس سورہ کے آخر میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رویہ بتایا کہ لوگ میرے ساتھ کیسا کیسا تعلق رکھتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے کا انداز بھی بہت پیارا ہے. شکوہ کم اور سمجھاتے زیادہ ہیں. جیسے ہم نے آیا 65 میں پڑھا تھا اور 66 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ جب میں ان کو کچھ دیتا ہوں تو پھر بھول جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی پریشانی آتی ہے تو مخلصین لہ الدین، خالص ہو کے آ جاتے ہیں، کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ان کے اندر. اب آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آیا 68 سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی یہ سوالیہ انداز ہے تعجب کے لیے اور ایک طرح سے تاکید کے لیے بھی کہ یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. ظالم تو بہت سے ہوتے ہیں لیکن اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں. کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو وہ اسے جھٹلا دے؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہوگا؟ یعنی اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ کسی بھی قسم کی جھوٹی بات کہتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے حالانکہ اللہ نے ویسا نہیں کہا، پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ظالم وہی ہوتا ہے نا جو کسی چیز کو اس کی اصل سے ہٹا دے، کوئی ایسی چیز لے آئے، کوئی ایسی بات کہے جو کہنا اس کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں جھوٹ کو ظلم کہا گیا ہے. جھوٹ بھی ظلم ہے. آپ کسی کا حق مارتے ہیں، اس میں سچائی چھپاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. کبھی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یا بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جو جھوٹ بولتا ہے وہ ظالم ہے. وہ دوسروں سے سچائی چھپا کے جھوٹ بول کے انہیں اپنی باتوں میں الجھاتا ہے اور ان کی زندگی میں طرح طرح کے مسائل کھڑے کر دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے مراد کیا ہے؟ فرسٹ آف آل یہ کہنا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، معاذ اللہ. کوئی بھی شخص یہ کہہ دے، چونکہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ یہ بات کہتے تھے کہ ہاں یہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں فلاں فلاں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے بڑا تو ظالم ہی کوئی نہیں جو کہہ دے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے. کس کے لیے جائز ہے کہ ایسا کہے؟ اور اوورآل دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص خواہ وہ عورت ہو مرد ہو آ کر بولے کہ مجھے خواب آیا ہے اور مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ بھئی آپ نبی ہیں یا میرے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے، ریالٹی میں یہ ساری جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں. اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم ایسی جاہلانہ بات کریں یا ایسے کسی انسان کی بات سے متاثر ہو کہ اس کی بات کو کوئی ویلیو دے، معاذ اللہ. اور آپ دیکھیں آپ کو اکثر سننے کو ملتا ہے کہ جی مجھے بتایا گیا ہے کہ میں ایک نبی ہوں اور میرا کلمہ پڑھے، معاذ اللہ. یہ ساری چیزیں جھوٹ پر مبنی ہیں. آپ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھ پہ وحی اتارتا ہے حالانکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے الفاظ بڑے وسیع ہیں، وسعت رکھتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کچھ لمیٹڈ الفاظ ہیں آپ بس وہ بولیں گے تو ٹھیک ہے. بس بہت سے ایسے جملے ہیں جو ہم اپنی جو ڈیلی لائف میں بولتے ہیں اور اسی میں آتے ہیں. دوسرا، خوابوں کے بارے میں جھوٹی بات کہنا. مجھے فلاں ایک شخص کا دیدار ہوا، معاذ اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، مجھے کہا گیا کہ امام مہدی آنے والے ہیں، اور یہ سارے جو بھی آپ کو آج کل سوشل میڈیا پر چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. واللہ عالم کون سچا کون جھوٹ ہے. لیکن اگر کسی نے خواب کے معاملے میں جھوٹ بولا یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. اولاً تو اگر آپ کو کوئی اچھا خواب آتا ہے نا تو آپ کسی کو نہ بتائیں. اپنی زندگی میں صرف اکا دکا شخص رکھیں جو مخلص ہوں، ہر طرح کے حالات میں وہ آپ کا ساتھ دینا جانتے ہیں اور آپ سے حسد نہ کرنے والے ہوں. صرف ان کو بتائیں جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا تھا اور ان کے والد نے منع بھی کیا تھا، بھائیوں کو مت بتانا.
اگر آتے بھی ہیں تو مت بتائیں اکا دکا لوگوں کے علاوہ. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہاں بیٹھ کے اگر ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں یا میں آپ کو پڑھا رہی ہوں یا آپ مجھے پڑھا رہے ہیں تو یہاں پر یہ ڈسکشن کیا ضروری ہے میں آپ کو بتاؤں مجھے کون کون سے خواب آتے ہیں اور مجھے خواب میں کیا کیا کہا گیا معاذ اللہ. یہ چیزیں ضروری ہے ہی نہیں تو ان کو ڈسکس کیوں کیا جائے زیادہ؟ کیوں؟ دیکھیں انسان سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں مغالطہ ہو سکتا ہے، کوئی غلطی لگ سکتی ہے یا آپ کچھ زیادہ بول سکتے ہیں یا اس طرح آپ بنا کے اس کو پیش کر سکتے ہیں اس خواب کو کہ جیسے پتہ نہیں آپ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں معاذ اللہ. تو لہٰذا ایسی باتیں کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ تو ایسا نہیں کرتے. خواب آیا ہے 3% اور 7% ساتھ خود ہی لگا کے بتایا جا رہا ہے. یہ غلط ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے کہ آپ کہیں مجھے اللہ نے خواب میں یہ دکھایا. اس کے علاوہ ہر بار کہنا مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی بات جو ہے وہ الہام کر دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں لیکن آپ کو کس نے گارنٹی دی کہ یہ بات اللہ کی طرف سے اور آپ کو کس نے یہ گارنٹی دی کہ شیطان صرف برائی کے ذریعے آتا ہے وہ تو نیکی سے بھی آتا ہے نیکی کے رستوں سے بھی آتا ہے آپ کی طرف. اس لیے یہ باتیں کہنے سے کہ نہیں مجھے ہر بار اللہ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے میں استخارہ کروں تو مجھے خواب آتے ہیں یہ چیزیں اتنی اہم نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کے قصے پڑھنا شروع کر دیں. اس کے علاوہ یہ کہنا کہ اللہ میری ضرور سنے گا یعنی ایک تو یہ نا انسان یقین سے کہے اس سے اللہ تعالیٰ پہ اعتماد ہو بھروسہ ہو یقین ہو اچھی بات ہے لیکن یہ کہنا کہ میں کچھ بھی کہہ دوں تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نہیں ٹالے گا بس میری سنے گا اور پھر اس میں ایسا کہہ کے لوگوں کو کہنا کہ میں سفارش کروں گا کیونکہ میں بخشایا ہوں میں نے فلاں پیر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے معاذ اللہ. یہ سارے اللہ پر جھوٹ بولنے کے مترادف ہیں. ہر وہ بات جو آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں لیکن آپ بیچ میں یہ نام ایڈ کر دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ کہا پھر آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اسی لیے جب آپ یہ بات کوٹ کرنے لگیں اللہ نے کہا بہت بار سوچیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں رک جائیں سوچیں اور پھر بات کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ کوئی عام ہستی نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں جو چاہیں وہ بولتے جائیں. اب دیکھیں خواہ آپ نے حفظ کر لیا آپ نہیں 100% شورٹی کے ساتھ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے کہ اللہ مجھے سفارش کے لیے بلائے گا لہٰذا اپنے خاندان کے 70 بندے لے جاؤں جنت میں. آپ کو نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کوئی حافظ نہ بھی ہو اور اللہ اسے بھی بلا لے کیا وہ سفارش کرو. اسی طرح یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے کبھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار کو کیسے سنتا ہے جب وہ گناہ کر کے اللہ کی طرف جاتا ہے کوئی بہت بڑا گناہ کر کے وہ جس حالت میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ اس سے کیسے ٹریٹ کرتا ہے آپ کبھی دیکھیں تو صحیح. شاید آپ نے کبھی دیکھا خود گناہ کرنے کے بعد یا کسی اور کو کیسے تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے آپ ذرا انہیں دیکھیں کیسی کیسی زندگی تھی نا ان کی. کوئی کہیں جا کے کسی کو قتل کر رہا تھا معاذ اللہ کوئی زنا میں انوالو تھا معاذ اللہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے والد کون ہے خدا نخواستہ لیکن جب توبہ کی اللہ نے کیسے انہیں تھاما کیسے سنبھالا. تو کبھی بھی یہ مت کہیں کہ اللہ صرف نیکوں کاروں کی سنتا ہے یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے یا آپ اللہ پہ جھوٹی بات کہتے ہیں. اللہ گناہ گاروں کو بھی توجہ سے سنتا ہے لہٰذا ہم میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بولے جی میں بڑی گنہگار ہوں آپ میرے لیے دعا کر دیجئے آپ بڑی نیک ہیں اللہ آپ کی نہیں ٹالے گا. آپ خود اپنے لیے دعا کریں اور اللہ سے کہیں کہ یار مجھے بھی وہ مقام دے کہ تو میری ہر دعا قبول کرے خیر سے. آپ اپنے اللہ سے کیوں نہیں مانگتے
آپ کیوں لوگوں کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں گھٹنے ٹیک کے؟ اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کریں۔ اس کے علاوہ بغیر علم حاصل کیے بتانا کہ اللہ نے یہ حلال کیا اور یہ حرام کر دیا، مثلا کوئی فقہی مسئلہ بڑا باریک سا مسئلہ ہے، باریکی والا ہے، اور آپ کو اس کے بارے میں اتنا زیادہ علم حاصل نہیں، اور آپ اس سوال کا جواب دینا شروع کر دیں، مت کریں۔ جس چیز کے بارے میں ابھی آپ کو علم حاصل نہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں صرف کہہ رہی ہوں یہ حلال ہے اور یہ حرام، حالانکہ آپ اگر دیکھا جائے تو آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ اللہ نے کہا یہ حلال اور اللہ نے کہا یہ حرام، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی وجہ سے طالبات، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، بہت زیادہ دین کا کام کریں، لیکن پہلے اچھے سے سیکھیں۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں جبکہ لکھا کچھ اور ہے، قرآن کچھ کہہ رہے ہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم فوراً سے جواب دے کے غلط ملت لوگوں کے سامنے تو ایفیشینٹیاں مار سکتے ہیں نا، اپنے نمبر بڑھا سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ان کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، لیکن وہ جو فرشتے نے لکھ لیا نا وہ بائیں والا لکھ رہا ہے پھر، اور اللہ کے ہاں بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ اللہ نے یہ بات کب کہی تھی، اور آپ کہیں گے بھائی مجھے نہیں پتا تھا، تو اللہ کہیں گے پھر آپ نے بتائی کیوں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں پتا تو جا کے اہل علم سے پوچھو، خود سے کیوں تکے لگا رہے ہو؟ اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اب بالفرض ہمارے یہاں اگر کوئی بولتا اچھا یہ حرام ہے، یہ والی چوڑیاں حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، اللہ کے بندو علم حاصل کرو اور مکمل بات کرو، آدھی ادھوری باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آلریڈی بیچارے بہت گمراہ ہیں، آپ مزید لا علمی سے ان کو جواب دے کے گمراہ نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف۔ اسی طرح طالبات یہ بھی کہنا اللہ میری نہیں سنتا، اللہ نے مجھے کبھی کچھ نہیں دیا، معاذ اللہ نے تو شاید میرے لیے مشکلات ہی رکھی ہیں۔ میں سمجھ سکتی ہوں بہت اچھے سے، کبھی کبھار کیا اکثر ہماری زندگیوں میں ایسے موقع آتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں پتہ نہیں کیوں ہوں، میں کیوں پیدا ہو گئی، کیا کرنا ہے مجھے؟ پھر اس وقت انسان کیا کرتا ہے، اس کا کسی سے بس نہیں چلتا، وہ اپنے بنانے والے سے شکوہ کر دیا، کیوں بنا دیا مجھے معاذ اللہ۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اچھا اس دن ہم سفر میں تھے، میں آسمان کو دیکھ رہی، درختوں کو دیکھ رہی، انسانوں کو دیکھ رہی، واللہ ایک تو ہوتا ہے نا انسان مطلب کبھی کبھار صرف کہتا ہے، میرے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ نہیں، اتنی خوبصورتی سے بنانے والا مجھے بھی بنا مقصد کے نہیں بنا سکتا، میں کام کی ہوں، اس نے مجھے کسی کام کے لیے بنایا، اتنی خوبصورتی کے ساتھ بے مقصد چیزیں تو نہیں بنائی جاتی نا۔ تو اگر آپ اپنی اداسی کے اندر اللہ کے اوپر ایسی باتیں کرتے ہیں تو بھی آپ جھوٹ بولتے ہیں، بچیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے بڑھتے 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 پھر کیا ہوتا ہے، انسان ایک وقت آتا ہے کہتا ہے معاذ اللہ اللہ ہی جھوٹ ہے، خدا نہ خواستہ، پھر وہ ایتھیسٹ بن جاتا ہے، اللہ کی پناہ۔ انہی چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے ہو کہ پھر وہ اس دروازے میں داخل ہوتا ہے، کہتا ہے دیر از نو گاڈ، کوئی رب نہیں ہے، مستی کرو موجیں کرو اور مر جاؤ، اللہ معاف کرے۔ اب بہرحال اس کے علاوہ دوسرا وہ شخص ظالم ہے کہ جب اس کے پاس حق آ جائے وہ اسے جھٹلا دے، حق آپ کے پاس آ جائے، سچائی معلوم ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں شخص واقعی نبی ہے، جیسے مشرکین مکہ کو اندازہ ہو گیا تھا، تو اب تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں ماننا چاہیے۔ جو شخص اللہ پر جھوٹ بولتا ہے وہ بھی ظالم، اور جس کے پاس حق آ جائے اور اسے جھٹلا دے وہ بھی ظالم۔ اولاً تو یہ بات اسی کے تحت کی جا رہی ہے کہ جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ فلاں نبی ہے تو اس کی بات مانو، جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص تمہیں سچ کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی بات مانو۔
زندگی میں ہمارے پاس بہت زیادہ حقیقتیں آ جاتی ہیں، جیسے اس سورہ میں آئیں، اس سے پہلے قرآن مجید میں آئیں۔ صحیح باتوں کا علم ہو جانا، ہر بات کا واضح ہو جانا، انسان پھر بھی ان کو جھٹلا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے، پھر آپ کس کے انتظار میں بیٹھے ہیں؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے آپ کو مقصد کے تحت بنایا، پھر آپ کیوں بے مقصد گھوم رہے ہیں؟ حق آ گیا تو اسے قبول کر کے اپنے عمل میں لائیے، جھٹلائیے مت، آنکھیں مت چرائیں اس سے، منہ مت موڑ کے چلے جائیں اس سے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ آپ کو آزمایا جائے گا، آپ کو سارا کچھ معلوم ہو گیا، اس کے باوجود آپ اس بات کو نہ سمجھیں۔ آپ کو پتہ زندگی امتحان ہے، اونچ نیچ آئے گی، آپ پھر بھی نہ کریں۔ ایک تو یہ چیزیں ہیں، اور دوسری طرف اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور آپ اللہ کے حکم کو نہ مانیں تو یہ بھی جھٹلانے میں آتا ہے۔ دن میں پتہ نہیں میں اور آپ کتنی بار ہم اللہ کے حکم کو جھٹلا دیتے ہیں۔ کانوں سے وہ چیزیں سنتے ہیں جس کو سننے سے اللہ نے سختی سے منع کر دیا، آنکھوں سے وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جن سے دیکھنے کو اللہ نے منع کیا، اور دل میں وہ خیالات لے آتے ہیں جن کے سوچنے سے اللہ نے منع کیا، اور اپنے دماغ سے ان چیزوں کی پلاننگ کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے بات کرنے سے بھی منع کیا، اور آپ انہیں عمل میں لانے کا سوچ رہے ہیں۔ بہت بار اللہ نے آپ کو بلایا، آپ کو پتہ چلا ابھی نماز کے لیے جانا ہے، ابھی اللہ کے دین کے کام کے لیے جانا ہے، اور آپ نہیں آئے تو گویا آپ نے حق کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے آپ کے لیے جو حدود رکھیں آپ اس حد سے آگے بڑھ گئے، گویا کہ آپ جھٹلا رہے ہیں اس حق کو جو آپ کی طرف آ گیا تھا۔ حق ہم سب کو تقریباً معلوم ہوتا ہے، صحیح بات ہمیں پتہ ہوتی ہے، پھر اس میں یا تو ہماری ایگو آ رہی ہوتی ہے، یا ہمارے آباء و اجداد کی محبت آ رہی ہوتی ہے، یا ہماری اپنی کوئی خواہش آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم بیچ میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں اور ہم اس حق کو قبول نہیں کر پاتے۔ کوئی بھی زندگی میں حقیقت پر مبنی بات اگر آپ کے سامنے آ جائے، سچائی واضح ہو جائے، بس اسے مان لے۔ اور دیکھیں انسان عجیب ہے، اللہ نے اس پر ساری حقیقتیں کھول دی، دنیا کے سہاروں کی، فانی تعلقات کی، دنیا کے مال و دولت کی، سارا کچھ اسے معلوم ہو جاتا ہے، وہ پھر بھی انہیں جھٹلا دیتا ہے اور دوبارہ اسی طرف چل پڑتا ہے جہاں صرف اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ شاید انسان کی عادت ہے، زیادہ تر وہ یہی کرتا ہے جب اسے کسی صحیح بات کے بارے میں مکمل علم بھی حاصل ہو جائے پھر بھی وہاں سے منہ موڑ لیتا ہے، کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ چیزیں نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہوتا جو اسے خوشی دے رہی ہوتی ہیں کچھ ٹائم کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہوگا، یا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی نہیں ہے ان کے ٹھکانے کے لیے، ایسے کافروں کے لیے۔ ظالم کہا، پھر اس کے بعد اس نے جھٹلا دیا حق کو اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کافر کا نام دے دیا اور کہا کہ ان کافروں کے لیے کیا جہنم کافی نہیں؟ بالکل ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے جہنم بنائی گئی، وہ بلا جس میں رحم کی راہ بھی نہیں، کوئی رحم نہیں کیا جاتا کسی پہ، انتہا درجے کی جو انسان کو بے رحمی لگتی ہے اسے وہاں پر وہ برداشت کرنی پڑے گی۔ کیا وہ جہنم میں جلنا آسان ہے یا حقیقتوں کو قبول کر لینا اور حق پر عمل کر لینا؟ آپ کو پتہ چل کہ اللہ کا یہ حکم ہے، میں عورت ہوں، میرے لیے یہ حدود ہے، تو آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا یہ آسان ہے حدود میں رہنا، حق کو مان لینا اور سچائی پر چلنا، یا پھر اس جہنم میں جلنا جہاں کوئی رستہ نہیں، کوئی اینڈ نہیں، انسان کی سوچ سے بھی زیادہ گہری اور وسیع ہے۔ وسیع ان معنوں میں کہ انسان جہاں تک بھی بھاگ لے وہ رہے گا اسی جہنم میں،
थोड़ी देर के लिए भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता। और आप देखें थोड़ा सा इंसान का हाथ जलता है या गर्मी ज्यादा होती है या थोड़े लोग ज्यादा जमा हो जाते हैं, इंसान को कैसी घबराहट होती है, वो घबराहट से ही मरने लग जाता है। ये भी हकीकत है। बहुत से लोग जब ऐसी आयत पढ़ते हैं तो वो अपने आप को इससे बर्री और जिम्मा समझते हैं और वो समझते हैं कि उनकी तो बात ही नहीं की जा रही, वो तो नेक पारसा और जन्नत के लिए बनाए गए हैं। वो समझते हैं कि जन्नत उन्हीं के लिए बनाई गई है, हालांकि उन्हें ऐसे नहीं समझना चाहिए। वो इन आयत की रोशनी में जहां जुल्म, झूठ, इफ्तराबाजी और जहन्नुम की बात होती है, वो औरों को सोचते हैं, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, फलां शख्स इसमें आता है। खुद को रख के सोचा करें। मैं आपको अक्सर कहती हूँ, अल्लाह ताला आप सब पे रहम करे कि जब आप कुरान मजीद पढ़ने या पढ़ाने के लिए आते हैं, दुनिया व माफीहा को जूतों के साथ उतारें, फिर बैठें और फिर पढ़ें और पढ़ाएं। तब जाके आप हकीकत देख सकेंगे। अगर आप दुनिया को साथ लेके आएंगे तो फिर आप दुनिया व माफीहा को ही देखेंगे, आप अपने आप को इससे बिल्कुल बाहर समझेंगे। हम जैसे ही इंसान है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जहन्नुम का ईंधन है, माज़अल्लाह। अपने आप को उस जहन्नुम से बचाने की कोशिश करें जो बहुत गहरी है, जो किसी को नहीं छोड़ेगी, जो किसी पर रहम नहीं खाएगी, जो 2 मिनट का शॉर्ट ब्रेक भी नहीं देगी कि इंसान थोड़ा सा सुकून ले ले, जहां तकलीफ ही तकलीफ है, अपनों से दूरी, हर वो चीज जो इंसान के लिए अजियत का बायस है। इंसान लाखों लोगों में होने के बावजूद खुद को तन्हा समझेगा, अकेला महसूस करेगा, और इसका रीजन क्या होगा? अल्लाह की नाफरमानी। ये मत समझें कि अल्लाह नहीं पकड़ेगा, सिर्फ कुछ लोगों को पकड़ेगा। अल्लाह हर उस शख्स को पकड़ेगा जिसने नाफरमानी की हुई हो। अब इतना सारा कुछ बताने के बाद आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तसल्ली दे रहे हैं अपने बंदों को, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान बड़ी कोशिश कर रहा होता है अपने आप को ठीक करने की, सही करने की, और उसको लग रहा होता है उसकी कोशिश किसी काम की नहीं, वो नहीं कर पा रहा, उसके लिए मुमकिन नहीं हो रही ये चीजें। अब अल्लाह ताला ऐसे लोगों को तसल्ली दे रहे हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। और जो लोग हमारे रास्ते में मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, यानी दीन पर अमल करने में जो दुश्वारियां, आजमाइशें और मुश्किलात पेश आती हैं, अगर आप नोट करें तो इसके शुरू में किसकी बात थी? आजमाइशों की, तकालीफ की, और इसके आखिर में अब उनके अजर की बात है। जो लोग हमारे रास्ते में मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, हम इन्हें अपनी राहें जरूर दिखा देते हैं। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेकोकारों के साथ है। जिहाद किसको कहा जाता है? मुझे ताज्जुब हुआ कि अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि वो चलते हैं या कोई एक खास चीज इल्म हासिल करते हैं या जो ढूंढते हैं। जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जिहाद कहते हैं इंतहा दर्जे की मेहनत, मुशक्कत को। देखिए, बाज चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपका जिस्म लगता है, बाज होती हैं जिसमें आपका इल्म लगता है, बाज होती हैं जिसमें आपकी ताकत लगती है। जिहाद वो अमल है जिसमें एट अ टाइम आपका दिमाग, दिल, हर चीज हिस्सा डालती है, इन्वॉल्व हो जाती है। आपको सफर भी करने पड़ते हैं, आपको बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है, आपको बहुत कुछ कुर्बान भी करना पड़ता है, आपको बहुत सी पसंदीदा चीजें छोड़नी पड़ती हैं, आपको बहुत से नापसंदीदा हालात में रहने पड़ता है, हर चीज बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये है जिहाद। टोटली तौर पे अपना सारा कुछ एक रास्ते पे लगा देना, सारा कुछ छोड़ के
کسی ایک خاص سمت میں چلنا اور پھر اس میں چلنے میں جو جو چھوڑنا پڑ رہا ہے وہ چھوڑ دو. جہاد کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ گھر بار بیوی بچے سارا کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں نا. تو یہی لفظ یہاں پر اس لیے استعمال کیا گیا کہ ہر طرح کی کوشش، ہر طرح کی مشقت. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کون کیسی مشقت کر رہا ہے، اور جو جیسی بھی مشقت کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ضرور رستہ دکھا دیں گے. اولاً تو ایک اصول سمجھیں. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کسی چیز کے بارے میں 1-2 دن سوچ لوں، کسی ایک شخص سے بات کر لوں تو بس سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا. قطعاً نہیں. آپ کو اتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس رستے میں. آپ تھکتے بھی ہیں، آپ اکتے بھی ہیں، آپ کبھی کبھار بیٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن آپ کو اٹھنا پڑتا ہے. اللہ کے رستے میں لوگ چلتے ہیں لیکن تھک کے اک کے واپس آ جاتے ہیں. جو خالص ہوتا ہے وہ اینڈ تک جاتا ہے کہ نہیں مجھے جانا ہی جانا ہے، واپس نہیں جا سکتے. یہ مت سمجھیں کہ آپ ایک وقت میں کوشش کریں گے تو آپ اللہ کو پا لیں گے اور آپ کو دوبارہ اسے پانے کی کوشش نہیں کرنی پڑے گی. اللہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں، مکمل کبھی نہیں پا سکتے. کامل نہیں ہوتا ہم عام انسانوں میں کوئی بھی. انسان حیران ہوتا ہے نا، یا رب میں تو بہت آگے آ گئی تھی، اتنے قریب ہو گئی تھی آپ کے. میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دوبارہ کبھی آپ سے اس طرح دور ہوں، یا اس طرح میں اپنی زندگی میں دوبارہ سے کوئی ڈسٹربنگ فیس کروں. ہوتا ہے. اولاً آپ نے اس رستے میں چلنے سے پہلے جو بات اپنے دماغ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بار بار گر کے اٹھنا پڑے گا. بیٹھ نہیں سکتی اور دوڑ بھی نہیں سکتی، مجھے آہستہ آہستہ، جسے کہتے ہیں نا بیبی سٹیپس، ویسے چلنا ہوگا. جو شخص صرف جذبات میں آ گیا اور جذباتی ہوا تھا اور اس کو ایک دم سے اللہ کی محبت یا اللہ کا ڈر محسوس ہوا، وہ فٹافٹ واپس بھی چلا جائے گا. جو کسی ایک خاص شخصیت سے متاثر ہو کہ اللہ کے دین کے راستے پہ چل پڑا یا حق تلاش کرنے چل پڑا یا دنیا کے سہاروں سے الگ ہونے اور اپنی حدود بنانے چلا گیا، وہ واپس آ جائے گا. کیونکہ اللہ کے راستے میں 2 طرح کے لوگ قطعاً نہیں چل سکتے. ایک وہ جو مشقت برداشت نہیں کر سکتا، اور دوسرا وہ جو کسی سے متاثر ہو کے آیا ہو. جو مشقت برداشت نہیں کر سکتا وہ بھی واپس آ جائے گا. جو کسی سے متاثر ہوا ہے، ایک وقت آئے گا وہ کسی اور سے متاثر ہو جائے گا، لہذا وہاں سے واپس آ کے پھر دوسری ڈائریکشن میں جائے گا. آپ خالصتاً اللہ کو پانے کے لیے نکلے ہوں، اور یہ راستہ آپ کو بڑی مشقتیں دکھاتا ہے. ایک ایسا انسان جس نے پوری زندگی کوئی مشقت نہیں دیکھی، اس راستے میں بھی مشقت دیکھتا ہے. ہر طرح کی مشقت، دلی لحاظ سے، دماغی لحاظ سے آپ کو اتنی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ کبھی کبھار آپ کو لگتا ہے بس اب اس کے بعد مجھ سے نہیں ہوگا، لیکن آپ کو دوبارہ اٹھنا پڑتا ہے. آپ سے بے عملی ہو جاتی ہے، نماز میں وہ سکون نہیں مل رہا ہوتا، بعض اوقات نمازیں لیٹ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات پھر سے غیبت کرنے کی یا کسی اور طرف جانے کی زیادہ عادت ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ سچے ہیں، مخلص ہیں اور کوشش کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو بچا لے گا. اور میں نے دیکھا کہ پھر اللہ تعالیٰ کیسے بھوکے بھیڑیے اور بھوکے شیروں کے اور درندوں کے منہ تک سے نکال کے آپ کو لے آتا ہے. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اینڈ ہو گیا، بس اب نہیں ہو سکتا کچھ، لیکن اللہ آپ کو نکال لاتا ہے اگر آپ اس کے راستے پر چلتے وقت سچے ہیں تو. اور واللہ اس راستے میں عجیب عجیب طرح سے آپ کا امتحان لیا جاتا ہے، دین کے راستے میں خاص طور سے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ہو جس کو پہلے کبھی والدین یا بہن بھائیوں کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ نہ محسوس ہوتی ہو. آپ دین کے راستے میں نکلیں وہ آپ کو یاد آ جاتے ہیں. آپ کی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ بڑھنے لگتی ہے. پھر سمجھ آتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ اس لیے آزما رہا ہے کہ اب محبت ہے، دیکھتا ہوں اب نکلتی ہے کہ نہیں.
پہلے تو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، نکل آئے، اب اس کو فرق پڑنا چاہیے، اب دیکھتا ہوں نکلتی ہے کہ نہیں۔ کسی کے دل میں مال کی محبت نہیں یا مالدار نہیں، ٹھیک ہے نکل آئے، پھر اللہ دے کے آزماتا ہے، اب اتنے وسائل ہونے کے باوجود وہی مشقت کرتی ہے کہ نہیں۔ اس رستے کے اینڈ تک مشقتیں ہیں۔ طالبات، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، میں سوچ رہی تھی شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ جنت میں جانے میں سب سے پہلے مسلمانوں کو قیلولہ کروائیں گے، کیونکہ وہ تھکے ہوئے گئے ہوں گے، ذہنی تھکاوٹ۔ اور سیریسلی مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں جب ہم سوتے ہیں نا تو ہمارا جسم جو ہے نا وہ فریش ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید جنت میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں قیلولہ کروائیں گے خیر سے، تو وہ ہمارے ذہنوں کو فریش کر دے گا۔ یہ جو ہمارے ذہن اور دماغ ان تمام حالات سے اور دنیا کے معاملات سے تھک جاتے ہیں نا، ان کا آرام تب ہوگا، یہ تب سکون میں آئیں گے جب جنت میں اللہ تعالیٰ سلائیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خیر سے ہم سب کو نصیب کرے، اللہ اکبر۔ تو بہرحال اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم مشقتیں کر کس کے لیے رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے؟ خود سے پوچھیں، یا اللہ یہ بھی برداشت کر رہی ہوں، یہ بھی کر رہی ہوں، یہ بھی کر رہی ہوں، اللہ کے لیے کر رہی ہو یا کسی اور چیز کے لیے؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ اگر تم کوئی خاص ڈگری حاصل کرنا چاہ رہی ہو، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا کرنا ہے وہ سارا کچھ حاصل کر کے؟ کیا 2-2.5 لاکھ تنخواہ چاہیے؟ کیا ایک عہدہ چاہیے؟ ایک اسپیشل ٹائٹل چاہیے؟ ایک خاص نام چاہیے؟ شہرت چاہیے؟ یا اللہ کی رضا چاہیے؟ تھک بہت سے لوگ رہے ہیں، فائدے میں وہی ہے جو اللہ کے لیے تھک رہے۔ آپ اگر کسی نان مسلم شخص کی، جو بڑا ایک دنیا کے لحاظ سے کامیاب شخص مانا جاتا ہے، بہرحال میں اس سے کامیاب نہیں کہتی، دنیاوی لحاظ سے جس کو کامیاب مانا جاتا ہے، آپ کبھی اس کی روٹین دیکھیں، روبوٹ کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، ذہن کا تھکنا، دل دماغ کا تھکنا، اور اپنے گھر والوں سے دور رہنا، کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اولن آپ جو بھی کام جہاد کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہوں، چاہے آپ علم حاصل کر کے کر رہے ہیں، چاہے آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہیں، چاہے آپ دین کا علم سیکھ کے کر رہے ہیں، چاہے آپ لکھنے کے ذریعے کر رہے ہیں، جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں کریں، تب اس مشقت کا آپ کو فائدہ ملے گا آخرت میں۔ ادروائز آپ تھک ٹوٹ کے مر بھی جائیں، کوئی نہیں ہے پرواہ ایسے شخص کی۔ اچھا، بعض لوگ ہم میں سے نیک بننا چاہتے ہیں۔ آپ مشقت کریں، محنت کریں، اللہ آپ کو وہ راہیں دکھا دے گا کہ کن پر چل کر آپ نیک بن سکتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو روز اپنے آپ سے لڑتے ہیں اور وہ برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ آپ اللہ کے لیے خالص ہوں، اللہ آپ کو وہ رستے دکھا دے گا کہ کن کن رستوں پر چل کر آپ برائیوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔ رستے اللہ دکھاتا ہے، لوگ نہیں دکھا سکتے۔ رستے ہمیشہ اللہ کی ذات آپ کے لیے واضح کرتی ہے۔ ہم کبھی بھی کسی ایک خاص انسان کے رستے کو فالو کر کے نیک نہیں بن سکتے اور نہ اس شر سے بچ سکتے ہیں۔ وہ اللہ ہے، ہمیں بتائے کہ ہمیں کس طرف جا کے نیک بننا ہے اور کس رستے پر چل کے ہم شر سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم میں سے بہت سے لوگ امیر بننا چاہتے ہیں۔ ڈونٹ وری، اگر آپ دنیا بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مشقت کرتے ہیں، اللہ دے دیتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں بل گیٹس اور ادھر ادھر کے جتنے بھی یہ امیر ترین شخص ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ دے دیتا ہے ان کو، دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ اگر کافر اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں اور اللہ ان کا حق نہیں مار رہا، تمہیں لگتا ہے کہ تم آخرت کے لیے کرو گے اور اللہ تمہیں نہیں دے گا؟ تمہیں بھی دے گا۔ ہم میں سے کوئی لوگ پھر معلم بننا چاہتے ہیں، سکھانے والے، سیکھنے والے۔ آپ سچے بنے، مشقت برداشت کریں، اللہ آپ کو رستے دکھا دے گا۔ محدث بننا چاہتے ہیں، مشقت برداشت کریں۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ علم کبھی بھی لا ینال العلم براحت البدن،
علم کبھی بھی جسم کے راحت کے ساتھ نہیں آتا. اللہ رحم فرمائے ہماری استادہ تھیں، تجوید کی ٹیچر تھی ہماری. وہ ہمیں پریکٹس دیا کرتی تھی مختلف طرح کے حروف کی اور کہتی کہ آپ انہیں پڑھیں. اچھا ہم نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے سوال نہیں کیا تھا، ہماری کلاس میں سے کسی نے کیا تھا کہ ہم کتنی پریکٹس کریں. اللہ رحم کرے استاذہ کہتی ہیں کہ جب آپ تھک جائیں نا پھر آپ کی پریکٹس شروع ہوتی ہے، پھر آپ پریکٹس کرنا شروع کریں. اللہ اکبر. تو یعنی بہت زیادہ مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بہت زیادہ. اسی طرح اگر کوئی مفکر بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے اس سے تدبر آئے، تو یہ مت سمجھے کہ آپ کسی خاص انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے، کسی خاص استاد کے سامنے جا کے بیٹھیں گے اور استاد کوئی شربت گول رہا ہوگا، پھر وہ آپ کو بولے گا بیٹا پی لو، تو پھر آپ کے ذہن میں وہ سارا کچھ فٹ ہو جائے گا اور پھر آپ تدبر کر سکیں گے. قطعاً نہیں. آپ وہاں جا کر صرف تھوڑا بہت اپنے الفاظ میں، جو آپ کی الفاظ ہیں ان میں اضافہ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے تدبر اور یا آپ مفکر، محدث، معلم جو بھی بننا چاہتے ہیں وہ آپ تب ہی حاصل کریں گے جب آپ خود بیٹھ کے سیکھیں گے، ادروائز نہیں کر سکتے. یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے کہ ہمیں کوئی پکی پکائی کھیر دے دے گا. بالکل نہیں. خود ہمیں محنت کرنی ہوگی. جب تک آپ یہ مشقت خود برداشت نہیں کریں گے آپ کو وہ رستے نہیں ملیں گے. آپ دیکھیں اللہ رحم فرمائے امام بخاری جس کلاس میں وہ بیٹھتے تو اس کلاس میں اور لوگ بھی تھے نا، وہ سارے بخاری کیوں نہیں بنے؟ انہوں نے مشقتیں برداشت کی تو اللہ نے انہیں وہ رستے دکھا دیے کہ ہاں بھائی یہ بندہ چل سکتا ہے مشقت والے رستوں پہ، چلو اور یہ کام کرو. آپ میں سے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، ہر بندہ نہیں آگے آ کے بولتا، ہر بندہ آگے پڑھانے کا کام نہیں کر رہا. کچھ لوگ آتے ہیں وہ دھیان سے سنتے بھی نہیں ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ رستے دکھا دے جو بڑے خاص لوگوں کے لیے اور بڑے اونچے مقام والوں کے لیے. آپ ان رستوں کی راہ سے بھی واقف نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اسی کو دکھائے جاتے ہیں جو مشقت برداشت کر سکتا ہو. اور آپ تو دھیان سے سن نہیں سکتے، آپ کو کاہے کو وہ رستے دکھائے جائیں گے؟ وہ رستے ایسے تھوڑی ہیں کہ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں اور ارد گرد کے مزے لے رہے ہیں. کافی اچھا موسم ہے، کافی اچھا لگ رہا ہے، پیدل چلنا پڑتا ہے میلوں میلوں، پھر جا کے کہیں کام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جتنی مہنگی اور قیمتی اور بڑی چیز حاصل کرنی ہو اس کے لیے اتنی ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات ہو. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لوگ ایک دو لیکچر لے کے آتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں اللہ کیوں نہیں مل رہا، ہمیں اللہ کا قرب نہیں ملا لہٰذا ہم واپس چلے گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی کے ایک دو لیکچر سننے سے آپ کو رب العالمین کی معرفت اور محبت مل جائے گی؟ وہ رب جو ہر چیز سے بلند ہے وہ آپ کو صرف دو لیکچر میں چاہیے؟ بالکل نہیں. اللہ ایسی ذات نہیں کہ دو لیکچر سننے کے بعد آپ کو مل جائے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح دنیا ہے، آخرت ہے، دین ہے، شہرت ہے، عہدہ ہے، کوئی بھی چیز، مال اور حسن بھی حتیٰ کہ وہ تو آپ کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. لیکن اللہ کا وعدہ ہے اگر کوئی تھکے گا تو اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دے گا، اسے بچا لے گا. کبھی کبھی ہم دین کے رستے پہ چلتے ہیں اور اپنی ذات میں کمیاں دیکھتے ہیں، بہت گھبرا جاتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے کام لے کے نہ، پتہ نہیں ایسے نہ ہو کہ ہماری غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دے معاذ اللہ اپنی ٹیم سے. انسان کے ذہن میں ایسے خیالات آ جاتے ہیں، لیکن واللہ اگر آپ نے اللہ کے لیے کبھی تھوڑی سی مشقت بھی برداشت کی ہے تو اللہ آپ کو وہ راہیں دکھا دے گا جو کام کے لیے ضروری ہیں. جس چیز کی تلاش کرو گے اللہ تم تک پہنچا دے گا. لیکن دیکھیں ہر شخص تھک رہے ہیں، بہترین وہی ہیں جو اللہ کے لیے تھک رہے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر آپ حاصل کر بھی لیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا خسارہ ہے. ٹھیک ہے، برداشت کریں گے تو اجر پائیں گے، چاہے وہ بیماری ہو، سکون ہو، بے سکونی ہو، غریبی ہو یا کوئی اور چیز، مشکلات ہوں. یعنی بعض اوقات انسان کہہ سکتا ہے نا کہ اتنی زیادہ مشقت برداشت کر کے بھی ہو سکتا ہے مجھے کچھ نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقین دلا رہے ہیں
کہ میرے بندو اگر تم اس رستے میں آؤ گے، مشکلات سہو گے، آزمائشوں پر پورا اترو گے، استقامت دکھاؤ گے تو تمہیں ضائع نہیں ہونے دوں گا. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. آئندہ کے بعد اس آیت کو اپنے سامنے رکھ لیں جہاں یہ آپ کو نظر آئے. اکثر اس آیت کو وہاں پر لکھ کر رکھیں جہاں پر آپ کو یہ اکثر نظر آئے. جب کبھی آپ تھکنے لگے، آپ کو لگنے لگے اچھا مجھے حدیث کا سمجھ نہیں آ رہا، اچھا مجھے تدبر کرنا نہیں آ رہا، اچھا مجھے ترجمہ یاد نہیں ہو رہا، اچھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے اللہ کی معرفت نہیں مل رہی، مجھے لگ رہا ہے میں بہت زیادہ ڈاؤن چل رہی ہوں، پھر اس کو پڑھ لیں اور کہیں اپنے آپ سے کہ مشقت برداشت کرو، اللہ تمہیں رستے دکھا دے گا. کوشش کرو، کھپا دو اپنے آپ کو. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے، محسنین کا، احسان کرنے والوں کا. احسان کا مطلب ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر نیکی کے کام کو اخلاص کے ساتھ کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے والا، برائی کے بدلے برائی نہ دینے والا بلکہ حسن سلوک کرنے والا، اپنا حق بعض اوقات چھوڑ دینے والا اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینے والا. اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو لوگ ہمیں معاذ اللہ اسٹوپڈ سمجھ لیتے ہیں، بے وقوف سمجھ لیتے ہیں اور پتہ نہیں یعنی کیسے ہمیں ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم اپنا ایک مقام کھو رہے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے. اگر کسی کام کو کر کے اللہ مل رہا ہے تو اس میں کوئی خسارہ نہیں، اور اگر کسی کام کو کر کے تمہیں اللہ نہیں مل رہا اور باقی سب مل رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. اس لیے احسان کرنے والے بنے. اور دیکھیں محسنین وہ بھی ہوتے ہیں نا کہ جب ان کو مشقتیں آتی ہیں تو یہ نہیں کہ وہ اپنے اخلاق سے گر جائیں اور میرے اوپر مشقت آ رہی ہے بھائی، مجھے زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، مجھے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تو اب میں گھر والوں پہ روب جھاڑوں، شوہر پہ روب جھاڑوں، بچوں کو کٹ لگاؤں، دوسروں پہ احسان چڑھاؤں کہ بھائی میں تو اتنا کام کر رہی ہوں. آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں. اور احسان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ مشقت برداشت کریں اور کسی سے کوئی گلا شکوہ نہ کریں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا. آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نہ ہی یہ کام کر کے اللہ پہ احسان جتلائیں معاذ اللہ، اور نہ ہی کسی اور انسان پر، اور نہ ہی اپنے گھر والوں پر. جو کر رہے ہیں اللہ کے لیے کریں، تبھی جا کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا ساتھ دے گا. الحمدللہ آج کی اس سبق کے بعد سب اپنا اپنا محاسبہ کریں. ایک تو یہ کہ میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتی ہوں معاذ اللہ، اور دوسرا میں کہاں کہاں حق کو جھٹلا رہی ہوں. تیسرا یہ کہ میں کون سی کوشش کر رہی ہوں اور کن کاموں کے لیے مشقت برداشت کر رہی ہوں. کون سی کوشش کر رہی ہوں، کن کاموں کے لیے تھک رہی ہوں، دنیا کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، یا اللہ کے لیے، کس لیے کر رہی ہوں. الحمدللہ یہاں پر ہماری سورۃ العنکبوت اللہ کے فضل سے مکمل ہوئی. اس سورہ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. اللہ کے اذن کے ساتھ ہمیں مضبوط بنانے کی طرف شاید یہ ہمارا پہلا قدم ہو کہ ہم دنیا کے سہاروں کو چھوڑ کر اللہ کا سہارا اختیار کریں. آخر کب تک ہم یوں ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، در بدر ہوتے پھرتے گے؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے دلوں کو سمیٹ کر اور اپنے ان جذبات اور اپنی ان امیدوں کو سمیٹ کر جو لوگوں کے ہاتھوں سے ٹوٹ چکی اور ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے ہمارے ساتھ رویوں کی وجہ سے وہ کرچی کرچی ہو چکی، اب ہم ان کو اٹھا کے ان کو دینے والے کے پاس چلے جائیں تاکہ وہ انہیں سمیٹ لے اور اپنی رحمت میں ہمیں سنبھال لے خیر کے ساتھ، اور ہمیں ان تکالیف سے آزاد کر دے جو محض دنیا کی چاہت اور دنیا کی محبت کی وجہ سے ہمارے اندر بس چکی ہیں. کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم سنبھل جائیں اور اللہ کی طرف چلے جائیں؟ اگر ابھی نہیں تو آخر کب؟ ہم کیوں غیروں کے لیے مشقتیں برداشت کریں جو ہمیں کچھ نہیں دے سکتے؟ کیوں نہ ہم اس الہ کے لیے مشقت برداشت کریں
کہ جو مشقت برداشت کرنے والوں کو اتنا نوازتا ہے کہ انہیں اپنی کوئی مشقت یاد نہیں رہے گی، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا کہ جب وہ اس میں داخل ہوں گے تو ان کو لگے گا کہ ہم نے زندگی میں کبھی کوئی مشقت برداشت نہیں کی، ہم کیوں ایسے رب کے لیے مشقتیں برداشت نہ کریں۔ آپ کے اندر جو چیزیں ہیں ساری نارمل ہیں، صرف ان کا رخ اللہ کی طرف لے جائیں۔ لوگوں کی طرف اگر ان کا رخ ہوگا تو آپ برباد ہو جائیں گے، اللہ کی طرف کر دیں گے تو آپ سنوار دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ الہ العالمین، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ابھی ہمیں سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارے حالوں پہ رحم کر دیجئے، ہماری زندگیوں کو اپنے کاموں میں لگا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ ہم ضائع ہو جائیں اور ہم بلا دیے جائیں جیسے کہ ہم کبھی تھے ہی نہیں، آپ اپنے نیک بندوں کی لسٹ میں ہمارا نام شامل کر لیں خیر سے، اور ہم سے وہ کام لیں جن کے ذریعے آپ ہم سے راضی ہوں، جن کے ذریعے ہمارا عمل درست ہو اور ہم لوگوں پر اچھے سے کام کر سکیں اور انہیں بھی آپ سے جوڑ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارد گرد اتنے فتنے ہیں کہ ہمیں اکثر سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مدد کریں اور صحیح رستے کی طرف ہمارا رخ کر دیں۔ یا اللہ جتنی بھی مشقتیں ہیں ان کا رخ اپنی طرف موڑ لیجیے، یہ خالصتاً آپ کے چہرے کے لیے ہوں، دنیا کے لیے نہ ہوں۔ یا اللہ ہم اپنی کوئی گارنٹی نہیں دیتے، واللہ اگر آپ نے ہمیں ہمارے حالوں پہ چھوڑا تو ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے، اور یا اللہ اگر آپ نے ہمیں ہمارے حالوں پہ چھوڑ دیا واللہ ہم جنت ہار جائیں گے۔ یا رب ہمارے حالوں پہ رحم کر دیں اور ہمارے نفس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے خیر سے، اسے ویسے بنا دیں محبت سے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ واللہ یا رب ہمیں ہمارے حالوں پہ نہ چھوڑیں، ہم اپنا حال بگاڑ بیٹھیں گے یا رب، ہمیں اپنے کاموں میں لگا لیں یا رب، ہمیں دنیا میں مگن ہونے سے بچا لیں، ہم خود کو ضائع کر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے۔